अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो एक हेल्थ के ऊपर टॉपिक लेकर आए हैं वो एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, कंट्रोवर्शियल टॉपिक इस तरह से है कि लोग उस हेल्थ प्रॉब्लम को कभी कभी नहीं समझ पाते और उन चीज़ों को दूसरे अंदाज में ले जाते हैं, वो प्रॉपर डायग्नोज नहीं कर पाते और उसके बाद जब डायग्नोसिस नहीं हो पाती हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स मज़ीद बढ़ जाती हैं और उसके ट्रीटमेंट में भी प्रॉब्लम आती है और वो बीमारी है शिज़ोफ्रेनिया। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है ह्यूमन बिहेवियर का। इसके बारे में आज हम आपसे थोड़ा शेयर करेंगे कि आप लोग को एक हेल्थ अवेयरनेस दी जाए शिज़ोफ्रेनिया के बारे में। फिर जैसे मैंने आपसे बताया कि शिज़ोफ्रेनिया जो है ये मेंटल कंडीशन है और ये एक्चुअली मस कर देती है आपके ख़यालात को, आपकी सोचों को, और सबसे बड़ी बात, आप जो रियल लाइफ होती है ना, रियलिटी में जो लाइफ चल रही होती है, आप रियलिटी से बिल्कुल हट के बात करें, यानी कि आप जो परसीव करते हैं दैट इज़ नॉट रियल, वो आपकी खाम ख्याली होती है। तो ये जो ख्यालात है ना, जब इस किस्म के ख्यालात होते हैं तो ये आपके डेफिनेटली आपकी लाइफ के जो फंक्शंस हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो मुतासिर होते हैं। अब वो भी हम आपको बताते चलेंगे, मगर पहले मैं आपको बताते चलूँ कि ये दो तरह का होता है। एक कहलाता है DID और एक कहलाता है MPD। DID एक्चुअली स्टैंड्स करता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर और MPD कहलाता है मल्टीपल पर्सनालिटीज डिसऑर्डर। यानी एक हो गया डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर और दूसरा हो गया मेंटली पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल को, इनमें से कोई एक हो। इंडिविजुअल को ये दोनों प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, DID भी और MPD भी। अब DID और MPD जो ये बहुत कॉमन है लोगों में, वो एक्चुअली जो लोग फिज़िकल एक्चुअली एब्यूज़ हो चुके होते हैं, ज़रा बचपन में या अपनी लाइफ में कभी उन्हें बहुत एब्यूज़ करके रखा होता है, एक इसका बड़ा कॉमन, जिसे कहना चाहिए, ये रीज़न आप कह सकते हैं, हो सकता है। फिर इसमें आपको होता है एमनीसिया। एमनीसिया होती है भूलने की बीमारी, यानी आपको याद ही नहीं रहती चीज़ें आपको, बल्कि ज़्यादा अगर याद कराने की कोशिश की जाए तो वो पेशेंट हाइपर हो जाए, वो कहते हैं नहीं मैं सही हूँ, आप गलत हो। तो ये एमनेसिया जो है ना, ये एक प्रॉब्लम है और ये कॉज करता है आपकी पर्सनैलिटी को, ये टेक ओवर करता है। ज़ाहिर है कि जब आप रियलिटी को फेस नहीं करेंगे, आप चीज़ें भूल रहे होंगे, तो बहुत सी चीज़ें आपको याद ही नहीं रहेंगी और आप उससे कॉन्फ्रंटेशन में आ सकते हैं। अच्छा, हर पर्सनालिटी जो है ना, उसकी मेमोरीज़, उसका बिहेवियर, उसका रिलेशनशिप, ये वेरी करता है। ये डिफरेंट कंडीशंस, सिम्टम्स, ये सब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप किसी एक एग्जाम्पल को लेके दूसरे इंडिविजुअल को उससे आप नहीं मिला सकते। फिर हम आ जाते हैं सिम्टम्स पे, यानी कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या आपको किससे पता चल सकता है कि ये आपका जो भी अगर घर में है या आपके जानने वाला है, आपका दोस्त है या जो भी है जिनको आप जानते हैं, उनमें अगर ये सिम्टम्स पाए जाते हैं तो प्लीज़ देखिए, वो एक्चुअली शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट है ना, वो खुद नहीं रियलाइज़ कर पाता, वो नहीं रियलाइज़ कर पाता
کہ یہ مجھے پرابلم ہے. یہ عموماً اس کے اطراف کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس کے سمٹم سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں. یعنی یہ اگر ٹائم 2-1 مہینہ گزر جائیں اور یہ سمٹمز آپ کو نظر آئیں تو سمجھ لیں کہ یہ آپ شیزوفرینیا کے مریض ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ ایبرپٹ یعنی اچانک بھی ہو سکتا ہے اور یہ گریجولی بھی ہوتا ہے. یعنی کہ اچانک بھی شیزوفرینیا شکار ہو سکتے ہیں آپ خدا نخواستہ, اور گریجولی یہ سمٹمس بھی آتے ہیں. اچھا, اس میں ایک پازیٹیو ہوتا ہے, ایک نیگیٹو سمٹم ہوتا ہے اور ایک کوگنیٹو سمٹم ہوتا ہے. یہ 3 قسم کے سمٹمز ہوتے ہیں. اب اس کی ہم ڈیٹیلز آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ پازیٹیو سمٹمز کیا ہیں. ایکچولی سمٹمز جو ہیں وہ سائیکوٹک یعنی کہ آپ بہت زیادہ ایگزیجریشن کرتے ہیں. اگر بات اتنی سی ہے تو اس کو اتنا بڑا چڑھا کے وہ بولیں گے, اس کو بتائیں گے کہ یہ مطلب کہتے ہیں نا بات اتنی سی ہوتی ہے اور اس کا رائی کا جیسے پہاڑ بن جاتا ہے. پھر آتا ہے ڈیلیوژن, فریب میں رہتے ہیں. ڈیلیوژن وہمات ان میں یہ پایا جاتا ہے. ہیلوسینیشن ایکچولی کیا ہے کہ ہیلوسینیشن یہ ہے کہ کوئی چیز جس کا ایگزسٹنس ہی نہیں ہے, جو موجود ہی نہیں ہے, نہ فزیکلی موجود ہے نہ کچھ ہے, مگر وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے عام لوگ, کبھی آپ کسی کو دیکھ لیں گے خود سے باتیں کر رہے ہیں اور جیسے کہ اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہے اور وہ ان سے بڑے مزے سے بات کر رہے ہیں اور وہاں کوئی نہیں ہے. یہ ان کی ہیلوسینیشنز ہیں. پھر کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ جو فیل ہوتا ہے, جو سمٹم آپ میں پتہ چلا, ایک کلینکل آپ کو میں ایک اسٹوری بتا رہی ہوں کہ وہ کیس بتا رہی ہوں انفیکٹ, کہ انہوں نے کہا کہ لیڈی نے کہ مجھے جو ہے نا نظر آیا ہے کہ گھر میں کسی کمرے میں قتل ہو گئے ہیں, بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہیں اور خون ہے وہ کمرہ, اور وہاں ہے وہ بڑے ڈر اور خوف سے آئی اور بڑا انہوں نے جسے کہنا چاہیے آگے اتنا سیریسلی بتایا کہ جو ان کے گھر والے تھے وہ سن کے پریشان ہوئے. وہ بہت ڈرتے اس کمرے میں گئے کہ خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی گھس تو نہیں آیا. میں جا کے دیکھا تو دیر واز نتھنگ, کچھ بھی نہیں مینس دیٹ واز اے ہیلوسینیشن. ان کو اس قسم کی چیزیں نظر آ رہی. اچھا, اگر آپ ان لوگوں کو اس چیز کے برعکس یہ کہنا چاہیں گے ایسا نہیں ہے, دے گیٹ ہائپر, تو اس کی بڑا دیکھ بھال کے اس کو جسے کہنا چاہیے آپ کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. پھر آپ کی جو اسپیچ ہے وہ ڈس آرگنائزڈ ہوتی ہے, یعنی کہ بے ربط. یعنی ہم بول رہے ہیں نا, ابھی کچھ بولا ایک دم اچانک ٹاپک چینج ہو گیا, ابھی کیا بول رہے تھے تو ابھی کیا بولنے لگے. تو وہ ایک ڈس آرگنائز آپ کی اسپیچ بھی ہوتی ہے اور آپ کے بیہیویئر بھی. ابھی آپ کیسے ہیں, یا تو ابھی آپ بالکل ٹھنڈے بیٹھے اور ایک دم آپ ہائپر اٹھے, یا ابھی آپ اچانک سے رو رہے تھے اور ہنسنے لگے, ابھی ہنس رہے تھے اچانک سے رونے لگے. یعنی کہ آپ کے یہ ڈس آرگنائزڈ چیزیں ہو جاتی ہیں. پھر کیٹاٹونک بیہیویئر جو ہو, جس کو کہتے ہیں کہ سکتہ ستاری ہو جانا, یہ بھی ایک سمٹم ہے آپ کا. ایک دم انسان سکتے میں چلا جاتا ہے, یعنی کہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے, بلینک ہو جاتا ہے, اور اس کے پاس مطلب کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا, وہ بالکل اسٹف جسے کہنا چاہیے. جیسے آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کچھ ہو گیا تو لوگ سکتے میں آ جاتے ہیں, کوئی ریئیکشن دیتے ہیں, نہ روتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. اور وہ سکتا بہت غلط ہوتا ہے, کیونکہ سکتے میں آ جانے سے انسان کو خدا نہ خواستہ پیرالسس بھی ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ سکتے میں ان کے دل پہ اثر ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ڈیتھ بھی واقع ہو سکتا ہے, کیونکہ چیزیں ایک دم ساکت ہو گئیں, آپ کی باڈی فنکشن ساکت ہو گیا. تو آپ سوچیں کہ وہ بہت الارمنگ ہے. پھر نیگیٹو سمٹم میں آ جاتا ہے ریموول آف نارمل پروسیس. جو ایک زندگی کے نارمل پروسیس ہیں وہ آپ کی زندگی سے غائب ہی ہو جاتے ہیں, یعنی آپ نارمل نہیں رہ پا رہے ہوتے. پھر آپ کا چیزوں میں سے انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, کسی بھی چیز میں آپ کو اچھے نہ لگ رہا,
آپ کو ٹی وی دیکھنے کو دل کر رہا ہوتا ہے، نہ آپ کو کہیں باہر نکلنے کو دل کر رہا ہوتا ہے، مطلب آپ کو کوئی چیز ایکسائٹ ہی نہیں کرتی، کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی. عموماً کیا کرتے ہیں ایسے لوگ، اندھیرا کر کے یا لائٹیں انہیں تکلیف دے رہی ہوتی ہیں، اور کوئی بھی چیزیں آواز ساؤنڈ جنہیں تکلیف دے رہی ہوتی ہیں، ان کو اچھی باتیں بتاؤ تو بھی اس میں وہ انٹرسٹ نہیں لیتے، ان کو اچھی خوشخبری دو تو بھی نہیں کر رہے ہوتے، ان کو کوئی کسی چیز میں بلکہ انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ ایموشن لیس بھی ہو جاتا. خوشی کی خبر آئے تو کوئی ایموشن نہیں ہوتا ہے، غم کی خبر آئے تو ان کا کوئی ایموشن نہیں ہوتا، یعنی کہ عاری ہو جاتے ہیں، ان کی جذبات سے وہ عاری ہو چکے ہوتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا فلیٹ ریئیکشن ہوتا ہے، فلیٹ بلینک، کچھ بھی نہیں، اور جو آپ کو وہ رسپانس بھی دیں گے ایک بڑا ارریلیونٹ سا ہوگا. ایسے ارریلیونٹ ہوگا جیسے کہ سپوز فار ایگزامپل آپ بات کر رہے ہیں کسی اور ٹاپک کے بارے میں، سوال کر رہے ہیں کسی چیز اور چیز کے بارے میں، کتنا جواب آتا کسی اور چیز کے بارے میں، تو وہ ارریلیونٹ رسپانسز آنے شروع ہوتے ہیں. یہ ایک سمٹم ہے اس کا. پھر نیگیٹو سمٹم میں ایک ہوتا ہے ایلوجیا. ایلوجیا جو ہے یہ ایک انیبلٹی ہے کہ آپ ٹھیک صحیح کے آنسر دے سکیں. آپ صحیح آنسرز نہیں دے پاتے، آپ سے جو پوچھا جاتا ہے آپ یا تو انکریکٹ آنسر دیں گے، یا کنفیوز ہو جائیں گے، یا آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی بات ہی نہیں کریں گے. تو یہ ایلوجیا میں آپ کو یہ پرابلم آتی ہے. دین نمبر 4 پہ آپ کا آ جاتا ہے ایولیوشن. ایولیوشن جو ہے یہ لیک آف موٹیویشن ہے. آپ کے اندر کوئی بھی موٹیویشن نہیں ہوگی، کوئی انسپریشن نہیں ہوگی. ایک ہوتا ہے نا موٹیویٹ ہوتا ہے انسان کو، دل کرتا ہے کہ میں یہ کروں، میں وہ کروں. نہیں، وہ آپ کی جو زندگی ہے آپ مطلب بیزاری ہیں، انفیکٹ بیزاری ہے. اور لیک، آپ کسی کام میں آپ کا دل نہیں لگے گا، آپ کے جو ہے ایبلٹی ٹو ورک وہ ختم ہو جائے گی، آپ سے کچھ بھی نہیں ہو. یعنی کہ آپ کہتے ہیں نا ساتھ پڑا ہوا گلاس پانی کا آپ کا دل نہیں کرے گا اٹھاؤ گی. یہ پرابلمس ہو جاتی ہیں. پھر ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ آپ نے شروع کوئی گول کیا، کوئی سوچا کہ میں یہ کرتی ہوں، مگر وہ انکمپلیٹ رہ جاتا ہے، وہ آپ اسے ختم ہی نہیں کر پاتے. جیسے فار ایگزامپل، جیسے آج آپ نے سوچا میں آج جا کے بل ادا کرا دوں، پتہ چلا پھر ایک دم آپ نے اپنے مائنڈ چینج کر لیا اور آپ نے چھوڑ. اسکول میں ہے کیونکہ بچوں میں بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے. اسکول جانا ہے، کوئی اٹینڈ کرنا ہے، بڑوں نے فنکشن کوئی اسکول میں بچوں کا اٹینڈ کرنا ہے، جانے کے پروگرام بنا دیا سب کو، اینڈ میں آج سے میں نے نہیں جانا. یہ سارا آپ کو یہ جسے کہنا چاہیے، آپ ہر چیز سے بیزاری ہے آپ کو. پھر جو میں نے کہا تھا نا، ایک ہوتی ہے کاگنیٹو، یہ علمی علامات ہیں، یعنی کہ یہ سوچ ہے، تھنکنگ ہے، یہ وہ سمٹمز ہیں. اب اس سمٹم کے جو اثرات ہوتے ہیں، وہ اثرات آپ کی میموری پہ اثر انداز ہوتے ہیں، آپ کی یادداشت پر اثر انداز ہوتے ہیں، آپ کی لرننگ پہ اثر انداز ہوتے ہیں، آپ کو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کو پرابلم ہوتی ہے، اور آپ کو آبزرویشن بہت ویک ہو جاتی ہے. آپ چیزوں کو نوٹس نہیں کر پاتے، کسی بھی قسم کی چیز کو آپ جو ہے نا آپ کے ارد گرد میں کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا what's happening around. آپ آدم بیزار ہوئے. یہ تو ہو گئی ٹائپس، ٹھیک ہے، سمٹمس کی. اب ہم آ جاتے ہیں کہ شیزوفرینیا کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے. شیزوفرینیا ہوتا ہے 4 ٹائپ. ایک ٹائپ ہوتی ہے کیٹاٹونک شیزوفرینیا. یہ ایکچولی ویکسی فلیکسیبلٹی کہلائی جاتی ہے، اور یہ بائی پولر جس کو ڈس آرڈرس کہتے ہیں. اور یہ بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے مینٹل ڈس آرڈر، مینیک ڈپریشن یا موڈ چینجز. اچانک آپ کا موڈ چینج ہوتا ہے ایبرپٹلی. آپ خوش ہیں تو آپ ایک دم غصے میں آ جائیں گے، سیڈنس میں آ جائیں گے. آپ سیڈ ہیں ایک دم ہنسنے لگیں گے، خوش ہو جائیں گے. یعنی یہ بائی پولر ڈس آرڈرز ہیں آپ کے، چینج آف یور موڈ، سڈن چینج آف یور موڈ. اور یہ مینٹل ڈس آرڈر ہے، یہ کیٹاٹونک میں آتا ہے. پھر آپ کی یہ موومنٹ کو جو ہے نا ریڈیوس کر دیتا ہے، یعنی جو آپ آنا ہے جانا ہے
बदल नहीं करता, आपकी मूवमेंट को ये कम कर देता है। और आपका जो पोस्चर्स है ना, आप बड़े रिजिड से हो जाते, स्टिफ, रिजिड, इस तरह से हो जाते हैं। और अपोजिट साइड, कभी आप इतने रिजिड है कि आप हिल के नहीं दे, और कभी आप इतने हाइपर हो जाते हैं कि बस आप बेचैनी से इधर उधर इधर उधर इधर उधर इतनी मूवमेंट करेंगे कि लोग परेशान होंगे कि ये क्या हुआ, बिला वजह इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, ये उधर जा रही है, इधर भी जा रही है। फिर आते हैं पैरानॉइड। पैरानॉइड एक्चुअली इन्वॉल्व करता है इंटेंस किस्म की एंशियसनेस, यानी बेचैनी, घबराहट, और आपके अंदर एक फीलिंग इस किस्म की आ जाएगी जिसमें आपको थॉट्स आएंगे कि या तो कोई मुझे मार डालेगा, मुझे किसी से ख़तरा है, थ्रेट्स का ख़तरा होगा, आप मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, आपको सब नेगेटिव, आपको लोग नेगेटिव नजर आएंगे, ये सब मेरे मुखालिफ हैं, ये मुझे कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देगा, इस किस्म की आपकी सोच, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बट ये पैरानॉइड में आपको ये फीलिंग्स आएंगी। फिर आपका स्ट्रॉन्ग किस्म के, जैसे कहते हैं ना वहमात, वहमात तो वैसे ही गलत है ना, होते कहते हैं ना हकीम लुकमान के पास भी वहम का इलाज नहीं था, आपको इतने वहम आएंगे, बाद ये ऐसा हो गया, ये इस वजह से हो गया, अच्छा ये सिंपली आपको वहमात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशन, जो मैं हेलुसिनेशन की पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, आप उसके बारे में, आपके लिए वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, और अगर आपको कोई ये कहे कि ये चीज़ नहीं है, आप इतने हाइपर हो जाएंगे, इतने गुस्से में आ जाए, आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप दूसरे को भी नुकसान